جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا وزیر کے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک روز پڑھائی میں مصروف تھے کہ اچانک شہزادہ وزیر زادے سے کہنے لگا، اگر ہم پڑھتے پڑھتے یہیں سو گئے تو ہم میں سے جو پہلے اٹھے وہ دوسرے کو بھی جگا دے۔ پڑھتے پڑھتے آخر وہ دونوں لڑکے سو گئے۔ دوسرے روز وزیر زادے کی آنکھ پہلے کھل گئی اور اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو بھی جگا دیا۔ آنکھ کھلتے ہی شہزادے نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وزیر زادہ گھبرا گیا اور اس نے شہزادے سے رونے کا سبب جاننے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ملکہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی پوچھا، مگر شہزادہ تب بھی کچھ نہ بولا۔ بادشاہ نے بھی لاکھ کوشش کی، مگر شہزادہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس نے وزیر زادے کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وزیر زادہ رات کو شہزادے کے کمرے میں سویا تھا اور اسی نے شہزادے کے ساتھ کوئی ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے شہزادے کو مسلسل چپ لگ گئی ہے۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جس روز وزیر زادے کو پھانسی دی جانی تھی۔ پھانسی گھاٹ کے نزدیک بہت سے لوگ جمع تھے، جبکہ ایک طرف بادشاہ اور شہزادے سمیت وزیر بیٹھے تھے۔ جب جلاد اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے گیا تو شہزادے نے اپنی چپ توڑ ڈالی۔ شہزادے نے کہا، اسے کچھ مت کہیں، اس نے نہ تو مجھے کچھ ایسی ویسی بات کہی ہے اور نہ ہی مارا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، رات کو سونے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو بھی جگا دے گا۔ چونکہ اس کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا۔ جس لمحے اس نے مجھے جگایا اس وقت میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا خواب اس قدر حسین اور حقیقی تھا کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا، اور یہی دکھ ہے جو مجھے آج خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب خواب سننے کی فرمائش کی تو شہزادہ بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں کی ہر چیز سبز ہے، اور شہر کے وسط میں ایک سبز دریا بہہ رہا ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک سبز رنگ کا محل ہے جہاں ایک سبز پری کھڑی مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا۔ اس سبز پری نے مجھ پر جادو سا کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اب کبھی سکھ سے نہیں رہ پاؤں گا۔ شہزادے کا خواب سننے کے بعد بادشاہ نے فوراً وزیر زادے کو رہا کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی وہ شہزادے کے خواب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، یہ کام تو بہت مشکل ہے، اب ہم کیا کریں؟ اور ہمیں کیا معلوم کہ وہ سبز شہر کہاں ہے جس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے؟ سبز دریا کے کنارے سبز محل کہاں ہے جہاں سبز پری رہتی ہے؟ اسے بھلا ہم کہاں تلاش کریں گے؟ شہزادہ بولا، خواب میں نے دیکھا ہے، لہٰذا اب اس پری کی تلاش بھی مجھے ہی کرنی ہے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کے لیے جانے کی اجازت مانگ لی۔ بادشاہ تو پہلے ہی پریشان تھا، اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کی، مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا۔ آخر بادشاہ کو ہار ماننا پڑی۔ شہزادے کے جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو استبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادہ کئی دن اور راتیں مسلسل سفر میں رہا۔ آخر کار ایک خانقاہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اسے بیٹھے ابھی وہاں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ بھی آ پہنچے۔ وہ دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بزرگ بولے، نوجوان، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟
شہزادے نے انہیں اپنا سارا خواب سنا دیا اور کہا اب وہ اس سبز پری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات کے وقت جب شہزادہ گہری نیند سو گیا تو بزرگ نے اپنے سامان سے مخصوص قسم کی لکڑی کے جوتے نکالے، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا چل چل کھڑا میں چل، اس سب شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سب شہر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر کہا چل چل کھڑا میں چل، اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا اور پھر بولے چل چل کھڑا میں چل، اس سبز محل میں چل۔ دوسرے ہی لمحے وہ سبز محل میں کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا۔ آخرکار ایک کمرے میں انہیں سبز پری مل گئی جو اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ پری کو دیکھ کر پہلے تو بزرگ مسکرائے اور پھر بولے چل چل کھڑا میں چل، اب خانقاہ کو چل۔ خانقاہ واپس پہنچ کر بزرگ سو گئے اور صبح اس بات کا ذکر شہزادے سے بھی نہ کیا۔ دوسری رات وہ بزرگ پھر سبز محل میں گئے اور وہاں کا دوبارہ جائزہ لیا۔ اسی طرح 3 روز بیت گئے۔ وہ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے اور وہاں کا جائزہ لے کر واپس لوٹ آتے۔ اب وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ چوتھے روز بزرگ نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا، سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے، میری مانو تو اسے بھول جاؤ، کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ مگر شہزادہ سبز پری کو حاصل کرنے کی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے بزرگ سے کہا خدا کے لیے مجھے آپ سبز محل میں چھوڑ آئیں، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو میں اسے حاصل کر لوں گا، اگر خدا نے زندگی اتنی ہی لکھی ہے تو یہ میرا مقدر۔ شہزادے کی بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی کھڑاؤں کی جوڑی دے دی اور دوسری خود پہن کر بولے چل چل کھڑا میں چل، اس سب شہر میں چل۔ شہزادے کو بزرگ یہ کہہ چکے تھے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے۔ شہزادے نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے بزرگ نے آہستہ سے شہزادے کو آنکھیں کھولنے کو کہا۔ شہزادے نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک ایسے شہر میں پایا جہاں کی ہر شے سبز تھی۔ شہزادے کی حالت دیکھ کر بزرگ مسکراتے رہے۔ سبز شہر دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے پھر کھڑاؤں کو حکم دیا چل چل کھڑا میں چل، اس سبز دریا کو چل۔ اب جو شہزادے نے آنکھیں کھولیں تو وہ سبز دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ کچھ دیر تو وہ دونوں سبز دریا کے کنارے گھومتے رہے۔ اس کے بعد بزرگ نے اپنی کھڑاؤں سے کہا اس سبز محل میں چل۔ سبز محل کا سن کر تو شہزادے کی حالت غیر ہونے لگی۔ اب وہ فوراً سے پہلے سبز پری کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے وہ سبز محل میں پہنچ گئے اور بزرگ شہزادے کو اس کمرے کی طرف لے گئے جہاں سبز پری قید تھی۔ شہزادے نے دروازے کی اوٹ سے کمرے میں جھانکا تو سبز پری کا چہرہ نظر آیا۔ سبز پری بین بجا رہی تھی، مگر اس کی گود میں ایک ہیبت ناک دیو سر رکھے سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ گھبرا گیا۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا میں تمہیں منع کرتا رہا مگر تم ضد لگا بیٹھے تھے۔ یہ سن کر شہزادے کو جوش آ گیا اور وہ سبز پری کے سامنے چلا گیا۔ سبز پری نے شہزادے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ایسے خوبصورت خوبرو شہزادے کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سبز پری کو شرماتا ہوا دیکھ کر شہزادے کے حوصلے بلند ہو گئے اور اس نے پری سے کہا جس روز سے تجھے میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اسی روز سے تیری تلاش میں بھٹک رہا ہوں۔ اب میں تجھے یہاں سے آزاد کروانے آیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ پری تو شہزادے کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دیو کی طرف دیکھ کر گھبرا کر اشاروں سے شہزادے کو بتایا جب تک یہ بین بجتی رہے گی دیو بھی سویا رہے گا، اگر بین بجنا بند ہو گئی تو دیو جاگ اٹھے گا اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شہزادے نے کہا تم بے فکر رہو، تم مجھے یہ بین دے دو، میں اسے بجاتا ہوں اور تم یہاں سے باہر چلی جاؤ، میں اس دیو سے نمٹ لوں گا۔ یہ سن کر سبز پری کو یقین ہو گیا کہ جو میری خاطر
اس دیو سے لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ واقعی مجھے چاہتا ہے۔ مگر سبز پری اتنی سنگ دل نہ تھی کہ شہزادے کو مصیبت میں ڈال کر خود باہر چلی جاتی۔ شہزادہ اس سے بین لینا چاہتا تھا کہ بزرگ آگے بڑھے اور بولے، یہ بین مجھے دے دو، اسے میں بجاتا ہوں اور تم سبز پری کو لے کر یہاں سے نکل چلو، میں بھی کچھ دیر بعد خانقاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ شہزادہ بھی خود غرض نہ تھا، اس نے جواب دیا، اے بزرگ، آپ کے مجھ پر پہلے ہی اتنے احسان ہیں، میں آپ کو مصیبت میں ڈال کر کیسے جا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، تمہیں معلوم ہے میرے پاس خدا کی کرامات کا تحفہ ہے، میں اس دیو کے قابو نہ آؤں گا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا کہ وہ بزرگ کی کرامات دیکھ چکا تھا۔ شہزادے کو راضی کرنے کے بعد بزرگ نے کہا، تم میری ایک کھڑاواں لے لو اور دونوں اپنا اپنا پاؤں اس میں پھنسا لو، یہ کھڑاؤں تمہیں خانقاہ لے جائے گی۔ سبز پری بولی، اے بزرگ، میں تو خود اڑ کر جا سکتی ہوں اور شہزادے کو بھی اپنے ساتھ خانقاہ لے جاؤں گی۔ بزرگ نے سبز پری کو خانقاہ کا راستہ سمجھایا اور کہا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ شہزادے نے بین بزرگ کے ہاتھ میں تھما دی اور سبز پری کے ساتھ محل سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد بین بجانے کے بعد بزرگ نے اپنے پاؤں میں کھڑاویں ڈال لیں اور بین کو فرش پر پھینک کر بولے، چل چل کھڑاویں چل، اس خانقاہ میں چل۔ دوسرے ہی لمحے بزرگ خانقاہ میں پہنچ گئے۔ بزرگ کو دیکھ کر شہزادہ اور سبز پری بہت خوش ہوئے۔ کچھ روز بزرگ کے پاس ٹھہرنے کے بعد شہزادہ سبز پری کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سبز پری شہزادے سے کہنے لگی، میں تمہارے وطن تو جا رہی ہوں، مگر میری ایک شرط بھی ہے۔ جب شہزادے نے شرط کے بارے میں پوچھا تو سبز پری نے کہا، شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کراؤ جو صرف ہم دونوں کے لیے ہوگا۔ تمہارے خاندان کے کسی فرد کو اس محل میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزادے نے سبز پری کی یہ شرط مان لی اور سبز پری کو بتایا کہ اس کے دادا نے ایک محل شہر سے باہر بنوایا ہوا ہے، ہم دونوں اسی میں رہیں گے۔ جب دونوں شہر کے نزدیک پہنچے تو پہرے داروں نے شہزادے کے گھوڑوں کو پہچان لیا۔ شہزادے نے پہرے داروں سے کہا، بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ ہم دونوں شہر سے باہر والے محل میں ٹھہریں گے، ہمیں کوئی ملنے نہ آئے، میں خود آرام کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کو پیغام بھجوا دیا گیا اور شہزادہ سبز پری کے ہمراہ شہر سے باہر محل میں چلا گیا۔ دوسرے روز شہزادے نے اکیلے ہی بادشاہ کے حضور حاضری دی اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کو تو صرف شہزادے کی خوشی عزیز تھی، وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے نے اپنی منزل پا لی ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاندان کے سبھی افراد کو شہزادے کے محل میں نہ جانے کی تاکید کر دی اور شہزادہ خوشی خوشی واپس سبز پری کے پاس چلا گیا۔ اس بات کو ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن خاندان کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر ملکہ کے پاس جا پہنچیں۔ انہوں نے ملکہ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ مجبوراً ملکہ کو ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر شہزادے کے محل میں جانا پڑ گیا۔ ان عورتوں کی نظر جب سبز پری پر پڑی تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ اپنی تعریفیں سن کر سبز پری بولی، ابھی میں خاک خوبصورت نظر آتی ہوں، اگر آپ میرا اصلی روپ دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گی۔ ملکہ بولی، تو پھر دیر کس بات کی ہے، چل بیٹی جلدی سے تیار ہو کر آ جا۔ سبز پری اپنے کمرے میں گئی اور اپنا اصل لباس پہن کر ان عورتوں کو سلام کرنے آئی۔ عورتیں واقعی اس کو دیکھتی رہ گئیں۔ ابھی سب پری کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو ہی رہے تھے کہ سبز پری اڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب شہزادے کو سبز پری کے چلے جانے کا علم ہوا تو اس پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سبز پری کے فراق میں رو رو کر اس نے اپنا حال تباہ کر لیا۔ ایک روز شہزادہ غم میں نڈھال وہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور بولا، سبز پری کے بغیر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں دوبارہ سبز پری کی تلاش میں جا سکوں۔ بادشاہ سے بھی شہزادے کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ سب کو الوداع کہہ کر پھر سے سبز پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد
وہ اسی خانقاہ میں پہنچ گیا جہاں اسے بزرگ ملے تھے۔ جب شہزادہ خانقاہ پہنچا تو وہ بزرگ ابھی وہیں موجود تھے جنہوں نے شہزادے کو سبز پری سے ملوایا تھا۔ شہزادہ نے اپنی تمام رام کہانی بزرگ کو سنائی اور ان سے ایک بار پھر مدد مانگی۔ اس کی بات سن کر بزرگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھے اور اپنی کھڑاویں پہن کر شہزادے کو پھر اسی سبز شہر میں لے گئے جہاں سبز دریا بہتا تھا اور جس کے سبز محل میں سبز پری قید تھی۔ جب وہ سبز پری کے پاس پہنچے تو وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزادہ اس کی طرف لپکا اور بولا، شکر ہے اس ذات کا جس نے دوبارہ مجھے تم سے ملوا دیا۔ آؤ اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتے ہیں۔ شہزادے نے سبز پری کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پری بولی، میں تو پہلے بڑی مشکل سے تمہارے ساتھ چلی گئی تھی، اب دیو نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ جو ہی میں اس محل سے نکلوں گی تو اسے معلوم ہو جائے گا۔ اب تو وہ زیادہ دیر کے لیے مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ جب تک دیو زندہ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سبز پری کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ مان بھی گئی تو بھی دیو ایسا ہونے نہیں دے گا۔ جب شہزادے نے سبز پری کی بات سنی تو اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ بزرگ بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے شہزادے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، مت رو بیٹا، میں تجھے ایک سفوف کی 2 پڑیاں دیتا ہوں، یہ تیرے کام آئیں گی۔ ان پڑیوں کو اپنے پاس رکھ لے، جب دیو سامنے آئے تو تم سرخ پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا۔ اس طرح دیو اندھا ہو جائے گا۔ جب دیو اندھا ہو جائے تو تم اس سے وعدہ لینا کہ بینائی واپس آنے پر وہ سبز پری کو رہا کر دے گا۔ کہ جنات اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں۔ جب وہ جن وعدہ کر لے تو پھر پیلی پڑیا والا سفوف اس کی آنکھوں میں ڈال دینا۔ اس طرح تمہارا کام ہو جائے گا اور دیو بھی کہیں اور چلا جائے گا۔ بزرگ نے ابھی شہزادے کو پڑیاں پکڑائی ہی تھیں کہ ایک زبردست شور بلند ہوا اور کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ سبز پری نے کہا، دیو آ گیا ہے، آپ جلدی سے کہیں چھپ جائیں۔ بزرگ اور شہزادہ فوراً ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے اور سبز پری دوسری طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دیو کے محل میں داخل ہوتے ہی انسانوں کی بو آ چکی تھی۔ وہ غصے میں جو کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سامنے سبز پری اکیلی ہی کھڑی تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا کہ شہزادہ دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اچھل کر اس کی آنکھوں میں سرخ پڑیا والا سفوف ڈال دیا۔ جو ہی سفوف دیو کی آنکھوں میں پڑا تو اس کی بینائی جاتی رہی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ اس کے پاس کھڑا تھا مگر دیو تو بس اپنی بینائی کے کھو جانے کی وجہ سے سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شہزادے نے کہا، اے دیو، میں تجھے مارنے نہیں آیا، تیری میری کوئی دشمنی بھی نہیں، تو نے ایک معصوم کو اپنی قید میں رکھا ہے، اس لیے تجھے یہ سزا ملی۔ دیو نے کہا، اگر مجھے میری بینائی واپس مل جائے تو میں اس معصوم کو چھوڑ دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کسی کو زبردستی قید نہیں کروں گا۔ شہزادے نے دیو سے وعدہ لیا اور پھر پیلی پڑیا سے سفوف نکال کر دیو کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اب جو دیو نے آنکھیں ملیں تو اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شہزادے اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا جادو ختم کرنے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ یکدم آندھی آئی، گھپ اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو سبز محل، سبز دریا، سبز شہر اور دیو سب غائب ہو چکے تھے، جبکہ میدان میں شہزادہ اور بزرگ اور سبز پری کھڑے تھے۔ سبز پری اور شہزادہ خوشی سے جھومنے لگے۔ شہزادہ سبز پری اور بزرگ کے ہمراہ دوبارہ اس خانقاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بزرگ کو الوداع کہا اور دونوں اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سبز پری نے شہزادے سے کہا کہ اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور اس کے خاندان کے افراد بھی جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔